بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ درس قرآن سماعت فرمائیں گے جو 1985 میں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، راولپنڈی اور اسلام آباد کی مختلف مساجد میں علماء نے دروس کا جو سلسلہ قائم کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ نے مسجد الفرقان E7 اسلام آباد میں 18/9/1985 کو آپ نے درس قرآن دیا تھا۔ آئیے حضرت کا وہ درس قرآن سماعت فرماتے ہیں۔ آج محرم کی رات تیسری شروع ہو گئی تاریخ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ عام لوگوں میں چونکہ نصارہ کی عیسائیوں کی تابعداری اور نقالی ہے تو وہ انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی نہیں ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد 11 مہینے اور ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کی ایک حیثیت شریعت اسلامیہ، قانون اسلامی، قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت خلفائے راشدین اور عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سلف صالحین کے مطابق وہ جو کیفیت اس کی محرم کی اور اس کے جو مسائل اور اس کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 23 سال میں سکھائے اور حضرات صحابہ کرام نے آگے وہ اپنے بعد تابعین تبع تابعین کو سکھاتے ہوئے علم کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے، وہ تو جائز اور ثواب کی باتیں۔ محرم الحرام کی نسبت صرف اس عجم کے ملکوں میں، عرب ملکوں میں نہیں، صرف عجم کے ملکوں میں جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے یا دوسرے مشرقوں سے مسلمان ہوئے، ان ملکوں میں ایک رواج چلا آتا ہے محرم کا، کہ جس رواج کا تعلق خداوند قدوس جل جلالہ دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس ایمان کے لیے آپ حضرات ہم سب یہ محنتیں کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، باغات، قبرستان، پانی، کنویں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صدقہ خیرات، حج، نماز، زکوٰۃ، جو کچھ بھی مسلمان کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ایمان مل جائے، مغفرت ہو جائے، برکت ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے اور خاتمہ ایمان ہو۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو رواج کے طور پہ اس کو دین سمجھ کے مسلمان لوگ جو باتیں کرتے ہیں بوجہ جہالت کے، تو کسی بھی رواج پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ نہ تو دنیا میں وہ دین بن سکتا ہے اور نہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور نہ اس کے ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک لغوہ اور بے فائدہ کام ہے جو مسلمان بے خبری میں بلاوے میں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک غریب ہے، تو عام لوگوں کو اپنی محنت مزدوری حلال کی روزی کے لیے کام کرنے سے فرصت نہیں ہے تاکہ وہ دین سیکھیں، جائز اور ناجائز کی تفصیلاً باتیں سیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم کام پہ لگا دیتے ہیں، کوئی مال چراتا ہے، کوئی بکری چراتا ہے، کوئی بھینس چراتا ہے، یعنی کہ کم از کم سکول پڑھاتے ہیں تاکہ کل سے بڑا ہو تو تم موقع پاس کر دو، مزدوری کریں۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے 30 سپارے انتاقوں میں پڑا ہوا، ان 30 سپاروں کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا ارشاد ہے، کرنا کیا چاہیے اور کیا نہ کریں، اس کی نہ بولی ہم سیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں غار حرا میں جب قرآن نازل شروع ہوا تو 13 سال مکے میں اور 10 سال ہجرت کر کے مدینے میں جا کے رسول اللہ نے 13 سال میں 4 لاکھ انسان جو مسلمان ہوئے، مرد و عورتیں، اور ان کو پورے 23 سال میں یہ قرآن پڑھایا اور سکھایا، اس کے احکام سکھائے، اس کے عمل کرانا سکھایا۔
جائز بھی بتایا ناجائز بھی بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 23 سال کا عمل اور آپ کی وہ ساری محنت مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی آج تک. اس کا بتا باتیں نماز کی بات آ جاتی ہے, روزہ آ گیا, زکوٰۃ آ گیا, 1-2-4 باتیں. باقی یہ جو 30 سپارے قرآن آپ خود عقل سے جان لیں کہ اتنی بڑی جو دقت ہے آپ اپنے کیا لیں. تو 23 سال میں صحابہ اور عورتیں صحابیات جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد وہ 4 لاکھ ہے. رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہوتی مرد رہے تھے. اور رسول اللہ نے ان کو اسلام کی ٹریننگ 23 سال میں کی. اور 23 سال کے بعد پھر قرآن میں اللہ نے آئے تو ساری حجت اس کے وبا میں کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا جو ہم آپ کے لکھنے دین ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, آپ سب حضرات وہ ہیں کہ جو اس وقت بیٹھ نہیں سکتے, آپ نے مزدوری کرنی ہے دن بھر اور اس وقت اپنا کھانا پکا رہے ہو گے. میں آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں اور یہیں سے اندازہ لگا لو کہ خدا بند قدوس کے طرف سے کتنا بڑا امتحان ہے دنیا ہی میں کہ جس خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں, یہ کوٹیاں جن کو دن میں رکھ رہے ہیں, ایک فرد نظر میں نماز میں ہے اور میں اس پر بات سن رہا ہوں. لوگ رہا اگر آپ حضرات اس تنگدستی اور مزدوری اور غربت کے ہوتے ہوئے آرام سے بچیں اور جائز سے عمل کریں, نماز کو ناغہ نہ کریں اور وقت ملے اور 10 منٹ قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں, اپنے محلوں میں جہاں کہتے ہیں اور چندے کے بعد آپ ان کو کرتے رہیں تو نہ آپ کو مالی عبادت حج ہے, نہ آپ کو مالی عبادت زکوٰۃ ہے, نہ آپ کو ہزاروں حقوق ہیں جو اس تنگدستی اور غربت اور کم مال کی وجہ سے بوجھ ہلکا ہے, بوجھ بڑا نہیں. تھوڑا سا خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرو اور جس کے پاس زیادہ کچھ ہے یاد رکھو اتنا بڑا امتحان آگے ان لوگوں کو دینا ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال والے سے, دولت والے سے, سرمایہ والے سے, کوٹھیوں اور جاگیروں اور کارخانوں والوں سے اور بڑے بڑے ٹھیکے اور جنگلات کے مالکوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. مولوی ہو, پیر ہو, جو بھی ہو جس کے پاس خدا کی زیادہ نعمت ہے تو خدا ان کے خصوص قیامت کے دن قرآن میں آیت آتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ثم لتسألن, پھر قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا, چیکنگ ہوگی, پرکھا جائے گا عن النعیم, ان نعمتوں کے بارے میں جو خدا نے دنیا میں دے رکھی. تو تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے میں ہمارے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی, اب ہمیں 2 ٹائم سے پیٹ بھر کر روٹی مل جاتی ہے اور رہائش کے لیے جھوپڑیاں بھی ہیں. حضور کے ساتھ تو ہم اس طرح زندگی گزارتے تھے تنگدستی کی کہ پیٹ سے پتھر باندھا کرتے اور 4 دن 6 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. تو ان نعمتوں کا ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم اس لیے رو رہے ہیں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا. اندازہ لگاؤ, ایک حدیث ہے وہ سنو اور دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے, بعض مردوں نے, رسول اللہ کے ساتھیوں نے, پشتوں میں کہتے ہیں رسول اللہ منظروں, انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر شکایت کی. جس طرح آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنے چاچے, والد, چاچے یا استاد کے سامنے کہتے نہیں کہ دعا کرو گی فلانی بات ہے تنگی ہے. تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تنگی ہے, فلانی تکلیف ہے, کسی نے کہا کپڑے نہیں ہیں, کسی نے کہا فلان چیز نہیں ہے, یعنی پریشانیوں کا ذکر کیا. تو حضور نے نصیحت کر کے کچھ خوش کر دیا. حضور نے فرمایا دیکھو یہ دنیا چندروزہ ہے تو تکلیف, لیکن صبر کرو, برداشت کرو. تمہیں پتہ ہے جن کو خدا نے بہت کچھ دیا ہے ان سے دنیا کے مہینوں کے حساب سے 500 سال کا جتنا عرصہ ہوتا ہے نا, حضور نے فرمایا غریب لوگوں سے فرمایا کہ تم جنت میں پہلے جاؤ, تم جنت میں پہلے جاؤ. اور یہ لوگ کہاں ہیں, کیوں؟ حضور نے فرمایا ہر ایک سے پوچھا جائے گا من کا سب کا مال کیسے کمایا, حلال سے کمایا تھا یا حرام, وہ این صرف کا, اور پھر جب کمایا تو اس کے بعد حج کس سے کیا,
अयाशियों पे, बदमाशियों पे और जनाब मन हराम के कामों पे या फिर जायज के कामों पे खर्च किया था। फिर हजूर ने फरमाया माल वालों को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक टके का हिसाब, गंदम के एक एक दाने का हिसाब और एक एक लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा कि कैसे कमाया, हलाल या हराम से, और फिर दुनिया में खर्च जो किया तो कैसे करना। उस इम्तिहान से हम गरीब लोग जिनके पास जो सोचने नहीं है, हम बचे हुए हैं। हमारे पश्चिम में कहते हैं कड़ा से कड़ा, समझे नहीं, बहुत थोड़ा है। ये ठीक है कि कुछ नहीं है, लेकिन साथ आगे के लिए बोझ भी तो थोड़ा है, खुदा का ये भी तो कहते हैं। एक और हदीस है, बाद सहाबा ने कहा, तकलीफ का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब दोनों जहानों के सरदार ने मेरे और आप जैसों को कहा, फरमाया कि जब तुम्हें अपनी बारे में दिल शिकवी हो और तकलीफ हो और ये एहसास करो कि परेशानी में कुछ है नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाहर निकल कर के बाजार में अपने से ज्यादा गिरे हुए को देख लिया करो, अपने से ज्यादा गिरे हुए बुरी हालत, तुमसे ज्यादा तंगदस्त, तुमसे ज्यादा गरीब, तुमसे ज्यादा मुहताज, तुमसे ज्यादा जो है कपड़ों के बगैर लंगड़े लूले फला फला फला, अपने से ज्यादा जो बुरी हाल में है, हजूर ने फरमाया उनको देख लिया करो, फिर तुम अपनी हालत से खुदा का शुक्र अदा करो, फिर तुम अपनी हालत से खुदा का शुक्र अदा करोगे। ये नुस्खा सारे याद रखो। शादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान में तस्करा है, उधर गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की ये जो शाम का मुल्क जाने मस्जिद में नमाज जुमा के लिए पहुंचा, एक आदमी देखा तो मुझे मेरी जूतियाँ नहीं थी, नंगे पाँव में आया तो मुझे बड़ा शिकवा था इस बात का कि अल्लाह मुझे कुछ किया नहीं और पैरों में जूते नहीं, पैरों वहाँ उसको नफ्याब ले। अब मैंने वहाँ जब देखा कि एक आदमी मस्जिद की तरफ आ रहा है और उसके बुनियादी वहाँ से तरह से टांगी कटी हुई है, ये टांग वो गहरी नहीं है और वो घसीटियाँ करता हुआ आता है। तो मैंने खुदा उनके तकलीफ के आगे शुक्र अदा किया कि अल्लाह जूते नहीं है, पैर तो सलामत है। तो समझे कि नहीं समझे? अपने से ज्यादा गिरी हुई हालत वाला जब देखा तो फिर अपनी हालत को इस निशान होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने का ये नुस्खा है रूहानी। याद रखो कि रब्बुल आलमीन को अपने सामने रखो और इस मुहर्रम में ये 10 दिनों में जो गुजर गए, ये लोग जो कुछ करते हैं रिवाज, ये रिवाज मुसलमानों मत करना, कल को क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से बात नहीं करेंगे। याद रखो अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान हनफी मज़हब है, तो अपने मज़हब और अपने मसलब के खिलाफ कोई रिवाज को मत कहो, वो क्या झूठ में कहो, क्या बाल मुझ में कहो, क्या झूठा हो। और रसूलुल्लाह के सहाबा, रसूलुल्लाह की अज़वाजुल मुतहहरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को किसी के बेअदबी में सुनो और न बेअदबी वाले मजलिस में जाओ, वरना दिन क़यामत के रसूलुल्लाह नाराज। एक सीधी बात है, आपका सौरा मेरा सौरा, आपका दामाद मेरा दामाद, जो आदमी उससे बुरा भला के होता हो है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौरा अबू बकर सिद्दीक़ पहला जा रहा है, नहीं जा रहा। रसूलुल्लाह का दूसरा सौरा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म, जो यकम मुहर्रम को शहीद हुआ कल के दिन में, और जो कल रात गुजरी थी उसको वो दफनाया गया। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने ये ईरान तक सारा मुल्क फतह किया अफ्रीका से लेकर, ये उसका एहसान है। ईरान फतह किया, इराक फतह किया, शाम फतह किया, मिस्र फतह किया, ट्यूनिस फतह किया, लीबिया फतह किया, अफ्रीका के मुल्कों तक इस्लाम पहुंचाया, यमन फतह किया। ये जितने बहरैन तुम्हारे ये जितने भी हैं, दुबई, ये सब के सब सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया। ये उनकी कमाई है, सुनियो, ये उनकी कमाई है। हज़रत उमर का इतना बड़ा एहसान है। तो कल के दिन में वो शहीद हुए यकम मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को तो हज़रत हुसैन शहीद हुए थे, और मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह पाक ने फ़िरौन को उसके लश्कर समेत डुबोया, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा मुसलमानों को अल्लाह ने 10 मुहर्रम से निजात दी। ये जो 10 मुहर्रम को आपके घरों में, हमारे घरों में बूढ़े लोग रोज़ा रखते हैं ना,
یہ روزہ خدا کی اس نعمت کا شکرانہ ہے جو اللہ پاک نے فرعون کو بمائے اس کے سارے لشکر کے اور بمائے اس کے وزیروں کے خدا نے سب کو ڈبویا. جو قرآن میں آتا ہے باغ رکھنا والا فرعون ہم نے فرعون والوں کو ڈبویا. اور موسیٰ علیہ السلام رسول کے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جو آپ کرنا پڑتے قرآن شریف جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امت کو خدا نے سمندر خشک کر کے پار کر دیا. تو یہ وہ اس وقت میں محرم کی 10 تاریخ سے خدا کا ایسا بڑا انعام دیا. نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان سے بچ کے اور پہاڑ پہ لگی تو وہ بھی محرم کا مہینہ 10 محرم کی تاریخ. مائی ہوا جدے میں جب اتری ہے تو وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کی جو ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10 محرم. یہ محرم پہلے سے چلا تھا. یہ محرم کا بڑا نہیں شروع ہوا. یہ جھوٹ بولتے ہیں بالکل. اور آپ جیسے جن کو فرصت نہیں ساتھیوں کو ان کو بھارت ہو گئی. اور یہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں رسول اللہ کے 23 سال ابو بکر کے 2.5 سال اور حضرت عمر کے 10 سال خلافت اور حضرت عثمان کے 12 سال اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کے 2.5 سال اور حضرت حسن کے 6 مہینے. ان سب کو اکٹھا کر لو. اس سارے دور کے اندر یہ طبقہ اور یہ ذہن کا جناب ایک محرم میں صرف ایک عجم میں بھارت بنگلہ دیش اور 2 کشمیریں اور پاکستان اور یہ فلاحی علاقہ افغانستان سب یہ جو حرکتیں کرتے ہیں باقی دنیا میں تو ہے ہی نہیں. یہ طبقہ اس وقت میں نہیں تھا. یہ بعد میں ایجاد ہے. اور یہ نہیں اور دنیا دیکھتے ہیں کہ گل تو گل نہیں دینا شرافت کے خلاف ہے. گل نہیں دینا تہذیب کے خلاف ہے. گل نہیں دینا انسانیت کے خلاف ہے. مرے وہ کو حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ کی روزہ مطالعہ کے مسلمانوں کی. میں آپ سے کی بات کرتے دعا کرتے ہیں آپ کے بڑے بزرگ کسی کو آپ کے شوہر یا آپ کے داماد یا آپ کے بھائی یا چچا کو مل جائیے گی خدا نہ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا دنیا بولو. اور آپ اگر میرے بڑوں کو کام نہیں دیں تو غصہ آئے گا دنیا. یہ روزانے میں لڑائی ہوتی ہے جو گالیاں جو ہوتے ہیں کسی اور بات ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ لیا ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہمارا مطالبہ حکومت سے اور یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے بڑوں کو دین کے جو بڑے بزرگ رسول اللہ کے ساتھیوں کے جو ساتھی جال میں نہیں ہونا چاہیے. جھگڑا اس بات کا. اور آپ لوگ میرے سمیت ہم تو ان بزرگوں کو جس کو حضرت علی حضرت حسن حسین فاطمہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے رشتے دار ہیں. ابو بکر بھی رسول اللہ کا رشتے دار ہے سورا ہے. عمر بھی رسول اللہ کا سورا ہے. ہر کے پشتوں میں کہتے ہیں. عثمان رسول اللہ کا داماد ہے. 2 دفعہ داماد ہوا. پہلی بیٹی مری حضور نے دوسری بیٹی. تو اہل سنت اور جماعت کسی بھی بزرگ کی بےادبی کو تو بہت سمجھتے ہیں. نماز نہ پڑھیں گناہ ٹھیک ہے اور کچھ نہ کریں لیکن عقیدے اور زبان سے بزرگوں کو برا تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم تو کسی کو برا کہہ ہی نہیں سکتے چاہے وہابی ہوں غیر مقلد ہوں حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں لیکن بزرگوں کو کوئی بھی برا نہیں کہتا گناہ سمجھتا. تو گالیاں جو ہے یہ طبقہ دیتا ہے جو صرف محرم میں ہوتا ہے آگے بھی ہوتا نہیں. اس لیے یہ درسوں کا نظام علماء نے پورے کنڈی اسلام آباد میں اور سارے ملک میں اس طرح درس کا انتظام رکھا ہے کہ نمازیوں کو سمجھایا جائے بات کو سمجھا دیں کہ محرم اس لیے نہیں ہے کہ مرے ہوئے بزرگوں کو رسول اللہ کے رشتے داروں کو گالیاں دیجیے. محرم اس لیے نہیں. محرم اس لیے کہ اسلام میں جو کارنامے ہوئے ہیں پورے دنیا جب سے چلی آدم علیہ السلام سے لے کے وہ سارے بتائے جائیں اور عبادات کی جائے قرآن پڑھا جائے نماز پڑھی جائے واعظ کیا جائے صدقہ خیرات کیا جائے اور دل میں ارادہ ثواب کا کیا جائے. سب کچھ آج کے دن سے لے کے بابا آدم تک جو بھی مرے ہیں سب کا ارادہ کر لو ثواب کا. بھی آپ نماز پڑھ کے ان کے بارے کریں گے نا اور دعا میں کہتے ہیں یا اللہ جو مر گئے سب کے درجے بلند کر سب کی مغفرت کر آپ کے طرف کے لیے ثواب سب کو کہتے ہیں. انشاءاللہ ثواب پہنچانا کتنا آسان ہے لیکن گالیاں دے کے اور بے ادبی گستاخی کر کے اور کہنا کہ یہ ہماری محبت ہے حضرت علی کے ساتھ یا حسن حسین کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ یہ میرا لوگوں کو بتا دینا ہے. محبت کی آڑ میں دوسروں کو گالیاں دینا نہ یہ انسانیت میں جائز ہے نہ یہ دنیا کے کسی مذہب میں جائز ہے اور نہ یہ ہماری دل کو جائز ہے. پنچایتوں
آپ سارے اپنے گاؤں دیہاتوں میں عزیز ولی کے نظر ڈالو، ہر وہ شخص جو دوسروں کے قوم کو گالیاں دیتا ہے سارے لوگ اس کو برا کہتے ہیں. تو ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ گالیاں نہیں ہونی چاہیے. گالیاں کوئی مرضی افان، کوئی جیسے ذاکر اور نہ زبان سے گالیاں دیں اور نہ تحریر میں گالیاں دیں. جب گالیاں میں ہوں گے تو محرم میں فساد ہوں گے. فساد جہاں بھی ہوتا ہے وہ گالیاں سے. آپ سمجھ گئے کہ روزانوں کو دے گئے کریں گے دعا نہیں قبول ہوگی. آگے پوزیشن میں ہو جائے اس طرح چلنے کی طرف روزانوں ہو کے ہمیشہ دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے. بیمار ہو معذور ہو تو اور بات ہے. ہر چیز کے لیے خدا نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے. وہ اب مانگو صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و امتی اجمعین. یا رب العالمین مسجد کی حاضری قبول فرما. یا رب العالمین یہ درس قبول فرما. یا اللہ اس محرم میں جو نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کے ازواج اور اولیاء کرام نے، مومنین کاملین نے اے اللہ جو نیک کام کیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں برائیوں سے بچا. یا اللہ مسجد کی حاضری قبول فرما. یا اللہ اس واعظ کو سننے اور سنانے کا ثواب اے اللہ ہمارے استادوں کو، ہمارے استادوں کے استادوں کو رسول اللہ کا جو سلسلہ سب کو پہنچا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بدیال کو، ننیال کو، سسرال کو، ہمارے حقداروں کو خدایا یہ ثواب پہنچا. خاص کر کے وہ مسلمان جنہوں نے پڑھوایا اور جن استادوں نے علم سکھایا اے اللہ جہالتوں سے نکال کر کے علم کے راستے پہ لگایا. خدایا تو ان کے مر گئے ہوں تو درجات بلند فرما. زندہ ہوں تو خدایا تو ان کے رتبوں میں اضافہ فرما. ان کے احسان کا بدلہ ہے خدایا ہمارے طرف سے ان کے احسان کے عوض میں خدایا تو ان کو رحمت برکت نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو یہ سعادت نصیب فرما. یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں بیماری سے بچا. یا اللہ ان نمازیوں کی دعا میرے لیے قبول کر، مجھے صحت عطا فرما. یا اللہ میری ساری بیماریاں دور کر. یا اللہ جب تک زندگی ہے اپنا دین بیان کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما. یا اللہ ریاکاری غرضی سے بچا. یا اللہ میرے اپنے نفس کی شرارتوں سے مجھے بچا. یا اللہ انسانوں اور جنات کی شر سے بچا. یا اللہ اپنوں اور بیگانوں کی شر سے بچا. خدا بندہ تو ہر مصیبت کو ٹال دے. یا اللہ تو ہر تکلیف کو ٹال دے. یا اللہ تو بے روزگاری سے بھی سب کو بچا. یا اللہ قرضداری سے بھی بچا. جو آدمی بیمار ہے تندرست کر دے. جو بے روزگار ہے حلال کے روزگار پہ لگا دے. جو قرضدار ہے اللہ اس کا قرضہ ادا کروا دے. یا اللہ میرے سمیت ہم سب کی اولاد کو اللہ کو نیک خصلت، نیک سیرت اور نیک عادت اور نیک عمل بنا دے. یا اللہ جس کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد دے دے. یا اللہ اس مسجد سمیت اے اللہ تو تمام مساجد کو علم کا مرکز بنا، نیک عمل کا مرکز بنا. یا اللہ علم کے چشمے جاری کر دے. قرآن و سنت کی آواز اٹھا دے. یا اللہ مدارس کو علمی عملی ترقی عطا فرما. یا اللہ جن مدارس کی مجھ پہ ذمہ داری ہے خدمت کی خدا کو غیر سے توفیق عطا فرما. آمدنی کے اسباب عطا فرما. طلباء کو علم کا شوق دے دے. اے اللہ کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. رواج کرنے سے بچا. یا اللہ دیکھا دیکھی رواجوں سے بچا. یہ ہندوؤں کے رواج، مرزائیوں کے رواج، عیسائیوں کے رواج، یہودیوں کے رواج، کمیونسٹوں کے رواج، اے اللہ باطل فرقوں کے جو بھی رواجات ہیں بے دینوں کے خدا کو ان رواجوں سے بچا. یا اللہ جو تجھے پسند ہے ہمیں اس راستے پہ لگا. ہمارا عمل اور عقیدہ اس کے مطابق کر دے. یا اللہ جو ساتھی گھروں سے باہر ہیں، سفر میں ہیں خدایا ہر مسلمان کے گھر میں، اہل و عیال میں، بال بچے میں خدایا کو خیریت، سلامتی، عافیت رکھ. یا اللہ کو ہر پریشانی سے بچا. یا اللہ جن طلباء نے پاکستان سے باہر دنیا میں پڑھنے اور دعاؤں کے لیے لکھا ہے اے اللہ تو ہماری سب کی دعاؤں کے لیے قبول کر. خدا علم با عمل عطا فرمائے اور خدا علم میں کامیابی نصیب کرے اور خدا امتحانات میں کامیاب کرے. یا اللہ ہمارے اس پاکستان کو اے اللہ تو ہندوستان اور روس اور اے اللہ امریکہ اور یہودیوں اور اے اللہ عیسائیوں اور اے اللہ دوسرے دشمنوں سے خدا اس ملک کو بچائے رکھے. خدا اس ملک کو انتشار سے بچا، بیرونی مداخلتوں سے بچا. یا اللہ جو حکومتیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مکہ اور مدینہ کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں
یہودیوں کو دینے کے لیے اے اللہ ان حکومتوں کے شر سے بچا. وہ یہودیوں کی دلال ہیں اور جو دین کا نام لے کے پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ مکہ اور مدینہ مسلمان حکومت سے لے کے اور یہودیوں کو دے دیا جائے. خدایا اسلام کا نام لینے والے ان جماعتوں سے بچا, ان کے شر سے بچا. یا اللہ فلسطین مسجد اقصی قبلہ اول شریف, اے اللہ مقبوضہ کشمیر اور اے اللہ مسلمانوں کے سارے مقبوضہ مقامات دنیا میں آزاد کرا دو. یا اللہ مجاہدین کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ افغانستان میں, ایریا میں, لبنان میں, یا اللہ فلسطین میں, اے اللہ ہندوستان میں ہر جگہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کامیاب کر. یا اللہ تو کفر کو شکست عطا فرما. یا اللہ تو کفر کی سازشوں سے پاکستان کو بچا. یا اللہ ہماری آزادی کو ہمیشہ قائم رکھ اور اے اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا آئین اور قانون نافذ کرا. خدائے بے دینی کی باتوں سے بچا. یا اللہ ہمیں ظالم نہ بنا, اے اللہ ہمیں مظلوم بھی نہ بنا. خدائے تو ظالموں کا ہمارے اوپر قبضہ نہ کرا, ان کے تسلط سے بچا. یا اللہ ایمان نصیب کر. یا اللہ خاتمہ ایمان پر کر. دنیا سے جہاں کی ایمان کامل نصیب ہو. قبر کی برزخ کی دوزخ کی اے اللہ تو عذاب سے بچا اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا. اور اے اللہ موت کے وقت کے امتحانوں سے بچا. یا اللہ جب بھی موت آئے خدا کو ایمان کامل نصیب ہو جائے, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, رسول اللہ کے ساتھ دن قیامت کے بغیر حساب کے. اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر جاری کر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.